السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند نے میری شادی کے پہلے دن سے ہی میرے خلاف سازشیں شروع کر دی تھیں۔ ایک دن اس کے کمرے سے مجھے ایک ایسی ڈائری ملی جس میں کالے جادو کے خطرناک عمل لکھے ہوئے تھے۔ ان صفحات کے بیچ میں میری ایک تصویر تھی جس پر کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ میں وہ ڈائری لے کر سیدھا اپنے شوہر کے پاس گئی تاکہ اسے اس کی بہن کی اصلیت بتا سکوں، لیکن میرے شوہر نے وہ ڈائری دیکھ کر حیران ہونے کے بجائے ایک پر اسرار سی مسکراہٹ دی اور بولا کہ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب میری بہن نے۔ میرا نام مریم ہے اور میری شادی ایک انتہائی متمول اور بظاہر بہت ہی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام ولید ہے، جو کہ شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور تاجر ہیں۔ ان کا کاروبار اور ان کی عزت پورے علاقے میں جانی جاتی ہے۔ جب میرے والدین نے ولید کا رشتہ میرے لیے منظور کیا تھا تو پورے خاندان میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ ولید بظاہر ایک انتہائی شفیق، محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا انسان تھا، جس نے پہلی ہی ملاقات میں میرے والدین کا دل جیت لیا تھا۔ میرے والدین ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے میری پرورش میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کسی ایسے گھر میں جائے جہاں اسے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے، اور ولید کا رشتہ ان کے لیے کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھا۔ شادی کی تقریبات انتہائی شاندار اور دھوم دھام سے منائی گئیں۔ میرے والدین نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مجھے جہیز دیا، اور میری رخصتی کے وقت ان کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان کے آنسو تھے۔ میں بھی اپنے دل میں ہزاروں سنہرے خواب اور امیدیں سجا کر اس نئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی اب ایک خوبصورت کہانی کی طرح گزرے گی، جس میں صرف محبت اور سکون ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس پرتعیش اور عالی شان گھر کی خوبصورت دیواروں کے پیچھے کتنے بھیانک اور خوفناک راز چھپے ہوئے ہیں، اور میری زندگی کس طرح ایک اندھے اور تاریک عذاب میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اس گھر میں ولید کے علاوہ صرف ان کی ایک بڑی بہن شازیہ رہتی تھیں۔ شازیہ کی اپنی شادی کچھ سال پہلے ٹوٹ چکی تھی، اور وہ تب سے اپنے بھائی کے ساتھ ہی اسی گھر میں مقیم تھیں۔ شادی کے پہلے ہی دن سے میں نے شازیہ کے رویے میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت، حقارت اور کڑواہٹ محسوس کی تھی۔ جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو انہوں نے مجھے دعائیں دینے کے بجائے انتہائی سرد مہری اور تنقیدی نگاہوں سے گھورا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چبھن تھی جو میرے وجود کو اندر تک چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اپنی ٹوٹی ہوئی شادی اور تنہائی کی وجہ سے کچھ تلخ مزاج ہو گئی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری یہ سوچ میری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔
شازیہ نے پہلے ہی دن سے میرے خلاف سازشوں اور طعنوں کا وہ سلسلہ شروع کر دیا جس نے میرا سکون مکمل طور پر غارت کر کے رکھ دیا۔ وہ بات بات پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، میرے پہناوے، میرے بولنے کے انداز اور میرے والدین کے دیے ہوئے جہیز میں کیڑے نکالنا ان کا روز مرہ کا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک دن جب میں نے ان کے لیے ناشتہ بنایا تو انہوں نے پوری چائے کی پیالی زمین پر پھینک دی اور مجھ پر چیخنے لگیں کہ میں ایک جاہل اور گنوار عورت ہوں جسے چائے تک بنانی نہیں آتی۔ انہوں نے میرے غریب والدین کو بھی طعنے دیے کہ انہوں نے مجھے کوئی سلیقہ نہیں سکھایا۔ میں اس دن بہت روئی، لیکن میں نے ولید سے کوئی شکایت نہیں کی کیونکہ میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ولید گھر پر موجود ہوتا تو شازیہ بظاہر ایک بہت ہی شفیق اور پیار کرنے والی بہن اور نند کا روپ دھار لیتی۔ وہ میرے ساتھ انتہائی میٹھے لہجے میں بات کرتیں اور ولید کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتیں کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ولید اپنے دفتر کے کاموں کے سلسلے میں گھر سے باہر قدم نکالتا، شازیہ کا اصلی اور بھیانک روپ میرے سامنے آ جاتا۔ وہ پورے گھر میں ایک ظالم حاکم کی طرح گھومتی اور مجھے بات بات پر ذلیل کرتیں۔ کبھی وہ میرے بنائے ہوئے کھانے میں جان بوجھ کر نمک زیادہ ڈال دیتیں تاکہ ولید مجھ پر غصہ کرے، تو کبھی وہ میرے دھلے ہوئے کپڑوں پر جان بوجھ کر کوئی داغ لگا دیتیں تاکہ میں ولید کی نظروں میں ایک لاپرواہ عورت ثابت ہو سکوں۔ وہ اکثر میرے جہیز کے قیمتی برتنوں کو جان بوجھ کر توڑ دیتیں اور پھر ولید کے سامنے مگر مچھ کے آنسوں بہاتے ہوئے کہتیں کہ یہ سب مجھ سے غلطی سے ٹوٹا ہے۔ میں ان کی ان تمام چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں کو برداشت کرتی رہتی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس گھر کا سکون برباد ہو اور بھائی بہن کے رشتے میں کوئی دراڑ آئے۔ میں روزانہ رات کو اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر روتی اور اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ شازیہ کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے، لیکن حالات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ شازیہ کی سازشوں کا دائرہ اب وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ وہ محلے کی عورتوں اور رشتہ داروں کے سامنے میری جھوٹی برائیاں کرتیں اور مجھے ایک انتہائی بدتمیز اور سلیقے سے ناواقف عورت ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتیں۔ وہ لوگوں سے کہتیں کہ میں نے ان کے بھائی پر کوئی جادو کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ولید میری ہر بات مانتا ہے۔ ان سب حالات میں میری واحد تسلی اور میرا واحد سہارا میرے شوہر ولید کی محبت تھی۔ ولید مجھ سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس کی محبت میں ایک عجیب سا جنون اور ایک ایسی شدت تھی جو میں نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا، مجھے مہنگے ترین تحفے لا کر دیتا اور ہمیشہ میری تعریفوں کے پل باندھتا رہتا تھا۔ ولید مجھے کبھی گھر سے باہر تنہا جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے کسی اور کی نظر لگنے سے ڈرتا ہے۔
وہ مجھے قیمتی زیورات پہناتا جو بعض اوقات مجھے زنجیروں کی طرح محسوس ہوتے، لیکن ولید کا یہ پیار ہی وہ واحد وجہ تھی جس کے سہارے میں شازیہ کے تمام طعنے اور زیادتیاں برداشت کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جب تک میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے اور مجھ سے اتنی دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے، تب تک دنیا کی کوئی بھی سازش میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے کبھی بھی شازیہ کی ان ظالمانہ حرکتوں کی شکایت ولید سے نہیں کی تھی، کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ کہیں ولید پریشان نہ ہو جائے اور اس کا اپنی اکلوتی بہن سے کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ میں سب کچھ اپنے دل میں دبا کر خاموشی سے سہ رہی تھی، لیکن میرے اندر ہی اندر ایک خوف اور ایک گھٹن سی پیدا ہونے لگی تھی۔ شازیہ کا رویہ دن بدن خطرناک اور پر اسرار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کچھ عجیب و غریب اور ناقابل فہم آوازوں میں کچھ پڑھتی رہتیں۔ کئی بار جب میں رات کو پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جاتی تو مجھے شازیہ کے کمرے سے ایک عجیب سی سڑاندھ اور جلنے کی بو محسوس ہوتی، جیسے وہ کسی پرانے کپڑے یا ہڈیوں کو جلا رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور ان کا چہرہ ہمیشہ ایک وحشت سی پیش کرتا تھا۔ میں نے کئی بار ولید سے اس بو اور ان آوازوں کا ذکر کرنا چاہا، لیکن ولید ہمیشہ میری بات کو ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا کہ شازیہ رات کو اکثر عبادت میں مشغول رہتی ہے اور شاید بخور یا کوئی خوشبو جلاتی ہے، اس لیے تم زیادہ واہم مت کیا کرو۔ میں ولید کی باتوں پر یقین کر کے چپ ہو جاتی، لیکن میرا دل اندر سے گواہی دیتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، اور شازیہ کے اس رویے کے پیچھے کوئی بہت بڑی اور خوفناک حقیقت پوشیدہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن پر ایک عجیب سا بوجھ اور خوف مسلط ہونے لگا۔ مجھے راتوں کو ڈراؤنے خواب آنے لگے جن میں مجھے سانپ اور خوفناک چہرے نظر آتے۔ میں خواب میں دیکھتی کہ میں کسی گہرے اور اندھے کنویں میں گر رہی ہوں اور کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ کبھی مجھے خواب میں کالی بلیاں نظر آتیں جو مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتیں۔ ان ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی تھی اور میں رات بھر خوف کے مارے جاگتی رہتی۔ میری صحت دن بدن گرنے لگی اور میرے چہرے کی رونق جیسے کہیں کھو سی گئی۔ مجھے سارا دن اپنے جسم میں ایک شدید قسم کی تھکاوٹ اور درد محسوس ہوتا۔ میرے سر میں ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا اور مجھے ایسا لگتا جیسے میرے دل پر کسی نے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ ولید میری اس حالت پر بظاہر بہت پریشان ہوتا۔ وہ مجھے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا۔ میرے خون کے کئی طرح کے معائنے کروائے گئے، طرح طرح کی دوائیاں کھلائیں، لیکن ہر ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ مجھے جسمانی طور پر کوئی بیماری نہیں ہے اور میرے تمام معائنے بالکل درست آئے ہیں، لیکن میری کمزوری اور میری تھکاوٹ میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میں دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔
اور میری آنکھوں کی چمک مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ شازیہ میری اس گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوتی اور مجھے طعنے دیتی کہ میں ایک کمزور اور بیمار عورت ہوں جو اس کے بھائی کے شایان شان نہیں ہوں۔ وہ ولید کے سامنے بھی اکثر یہ بات دہراتی کہ اس نے ایک بیمار عورت سے شادی کر لی ہے اور میں کبھی اس گھر کو کوئی وارث نہیں دے سکوں گی۔ اس کی ان باتوں سے میرا دل مزید ٹوٹ جاتا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہتی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر مکمل بھروسہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری کوئی جسمانی کمزوری ہے جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ تکلیف اور وہ عذاب جو میرے جسم اور میری روح کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، اس کی اصل وجہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک انتہائی غلیظ اور شیطانی عمل تھا جس کا پردہ چاک ہونے کا وقت اب قریب آ چکا تھا۔ ایک دن ولید کسی بہت اہم کاروباری دورے پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اسے واپس آنے میں رات تک کا وقت لگنا تھا۔ شازیہ بھی صبح سویرے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف ایک تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے نکل چکی تھیں اور مجھے سختی سے ہدایت کر کے گئی تھیں کہ میں ان کے غیر موجودگی میں پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کروں اور خاص طور پر ان کے کمرے کو بالکل صاف ستھرا رکھوں۔ گھر میں مکمل خاموشی اور ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے ہی قدموں کی آہٹ سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے روز مرہ کے کام سمیٹے اور پھر شازیہ کے کمرے کی صفائی کرنے کے ارادے سے اس کے دروازے کی طرف بڑھی۔ شازیہ کے کمرے کی طرف جانے والی لمبی راہ داری میں ہمیشہ ایک عجیب سا اندھیرا رہتا تھا اور وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے ہمیشہ اپنے پیچھے کسی کے چلنے کا احساس ہوتا تھا۔ شازیہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی گھٹن اور ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی، جیسے وہاں برسوں سے ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ ان کا کمرہ ہمیشہ بھاری پردوں سے ڈھکا رہتا تھا اور وہاں دن کے وقت بھی اندھیرا سا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکیاں کھولیں تاکہ کچھ تازہ ہوا اندر آ سکے اور صفائی کا کام شروع کیا۔ کمرے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور الماری کے دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے۔ میں صفائی کرتے کرتے ان کی پرانی اور بھاری لکڑی کی الماری کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ الماری کے سب سے نچلے خانے میں کپڑوں کے ایک بڑے ڈھیر کے پیچھے کچھ چھپایا گیا ہے۔ میری نظر جب اس طرف پڑی تو میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس اور ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے احتیاط سے ان کپڑوں کو ہٹایا تو وہاں مجھے ایک سیاہ رنگ کے پرانے اور موٹے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ وہ چیز خاصی بھاری تھی اور اس پر ایک عجیب سی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس سیاہ کپڑے کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک بہت پرانی خستہ حال اور کالے چمڑے کی جلد والی ڈائری برآمد ہوئی۔ اس ڈائری کی حالت دیکھ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی جلد پر
عجیب و غریب سفید اور سرخ رنگ کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور اس میں سے وہی مخصوص اور ڈراؤنی سڑاند آ رہی تھی جو مجھے اکثر راتوں کو شازیہ کے کمرے سے محسوس ہوتی تھی۔ یہ بو اتنی تیز اور ناگوار تھی کہ مجھے قے آنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شازیہ نے اس پرانی اور پر اسرار ڈائری کو اتنی حفاظت اور چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی سانسیں روکے اس ڈائری کا پہلا صفحہ پلٹا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میری آنکھیں دہشت سے پوری طرح پھیل گئیں۔ اس ڈائری کے صفحات پر کسی عام زبان کی تحریر نہیں تھی، بلکہ اس پر کالے جادو اور سفلا علم کے انتہائی خطرناک، غلیظ اور خوفناک عمل لکھے ہوئے تھے۔ وہاں عجیب و غریب جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، کچھ نامعلوم ہند سے، اور نقش بنے ہوئے تھے، اور ہر صفحے پر موت، بیماری اور تباہی کے منتر درج تھے۔ ان صفحات کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انسان کی کھال پر لکھے گئے ہوں۔ میں نے دہشت کے مارے ڈائری کو بند کرنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اسی دوران ڈائری کے درمیانی صفحات میں سے ایک چیز پھسل کر زمین پر گر پڑی۔ میں نے جھک کر اس چیز کو اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے اس گھر کی مضبوط زمین پوری شدت کے ساتھ کھسک گئی۔ میرا سارا خون جم کر برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، اور میرے منہ سے ایک انتہائی کربناک اور خوف زدہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، بلکہ وہ میری اپنی ایک تصویر تھی جو میں نے شادی کے کچھ دن بعد ولید کے ساتھ کھنچوائی تھی۔ لیکن اس تصویر کی حالت اس قدر ہولناک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ میری اس مسکراتی ہوئی تصویر کے چہرے، اور خاص طور پر میرے دل کے مقام پر، درجنوں نوکیلے کانٹے اور لمبی لمبی سیاہ سوئیاں انتہائی بے دردی اور صفاکی کے ساتھ چبھی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں پر سوئیاں لگائی گئی تھیں تاکہ میں اندھی ہو جاؤں اور حقیقت نہ دیکھ سکوں۔ میرے گلے پر سوئیاں تھیں تاکہ میں کسی سے اپنی تکلیف نہ کہہ سکوں، اور میرے دل پر سوئیاں تھیں جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ میری وہ دل کی دھڑکن جو اکثر بے قابو ہو جاتی تھی، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سوئیوں کے عذاب کی وجہ سے تھی۔ اور ان سوئیوں کے ارد گرد تازہ اور سوکھا ہوا سرخ خون لگا ہوا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی خطرناک اور جان لیوا کالا جادو ہے جو مجھ پر روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اس تصویر کے بالکل پیچھے کچھ غلیظ تعویذ اور جلے ہوئے بالوں کا ایک گچھا بھی کالی ٹیپ کے ساتھ چپکایا گیا تھا۔ میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور ابدی اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایک لمحے میں وہ سب کچھ سمجھ آ گیا جو پچھلے کئی مہینوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میری وہ گرتی ہوئی صحت، میرے ڈراؤنے خواب، میری وہ ناقابل برداشت کمزوری، اور شازیہ کے کمرے سے آنے والی وہ جلنے کی بو، ان سب چیزوں کا سرا
اس بھیانک اور خونی ڈائری سے جا کر مل رہا تھا۔ میری وہ نند جسے میں نے ہمیشہ عزت دی، جس کی ہر تلخ بات کو میں نے صبر سے برداشت کیا، وہ میری پیٹھ پیچھے میری جان لینے اور مجھے تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے اس قدر گھنونا اور غلیظ کھیل کھیل رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ڈائری کو وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور زور زور سے چیخ کر پوری دنیا کو اس ظالم عورت کی حقیقت بتاؤں، لیکن میں نے اپنے حواس پر بمشکل قابو پایا۔ میں روتی ہوئی فرش پر گر پڑی اور میں نے وہ خون آلود تصویر اور وہ خوفناک ڈائری اپنے سینے سے لگا لی۔ میرے آنسو اس گندی ڈائری کے صفحات پر گر رہے تھے اور میں اس اذیت ناک حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے اپنے گھر میں میری موت کا سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شازیہ مجھے اس گھر سے نکالنے اور میری جان لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی اور نہ ہی اس ظالم عورت کے ظلم کو مزید برداشت کروں گی۔ میں آج ولید کو یہ ڈائری اور یہ خون سے لت پت تصویر دکھاؤں گی اور اس پر ثابت کروں گی کہ اس کی وہ بہن جس پر وہ اتنا بھروسہ کرتا ہے، وہ دراصل ایک قاتل اور ایک ڈائن ہے جو کالا جادو کر کے میری زندگی چھیننا چاہتی ہے۔ میں نے جلدی سے اس ڈائری کو اپنے دوپٹے میں چھپایا اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بستر پر بیٹھ کر بے چینی اور شدت سے ولید کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ میرا ایک ایک پل ایک قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال اور ہزاروں خوف گردش کر رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں شازیہ ولید سے پہلے واپس نہ آ جائے اور اس ڈائری کو ڈھونڈنے نہ لگ جائے۔ کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک مجھے کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے دماغ پر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی کہ شاید ولید کی گاڑی آ گئی ہو۔ میرا سارا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں خوف سے برف ہو چکے تھے۔ میں اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ ولید جلد از جلد گھر آ جائے اور مجھے اس ڈائن کے عذاب سے بچا لے۔ میں نے سوچا کہ ولید جب یہ سب دیکھے گا تو وہ شازیہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور مجھے اس گھر کے اندھیروں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ گھنٹوں کے اس جان لیوا اور اذیت ناک انتظار کے بعد خوش قسمتی سے شازیہ کے آنے سے پہلے ہی باہر مجھے ولید کی گاڑی کے رکنے کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور وہ غلیظ ڈائری مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی ولید نے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھا، میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ میرا پورا جسم غصے، دکھ اور ایک عجیب سے خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں وہ ڈائری اور وہ کانٹوں
اور خون سے چھیدی ہوئی تصویر لے کر سیدھا اپنے شوہر کے پاس گئی تاکہ اسے اس کی بہن کی اصلیت بتا سکوں۔ جیسے ہی ولید نے گھر کے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھا، میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ میرا پورا جسم غصے، دکھ اور ایک عجیب سے خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں وہ ڈائری اور وہ کانٹوں اور خون سے چھیدی ہوئی تصویر لے کر سیدھا اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں نے روتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے وہ غلیظ اور سیاہ ڈائری اس کے سینے پر دے ماری اور اس کے سامنے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا اور میرے آنسو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میرے لباس میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے انتہائی بدحواسی اور دیوانگی کے عالم میں ولید کا کالر پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بتانا شروع کیا کہ دیکھو ولید، دیکھو تمہاری وہ بہن شازیہ جسے تم ایک دیوی سمجھتے ہو، وہ دراصل ایک قاتل اور ایک ڈائن ہے جس نے میرا گھر اور میری زندگی برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں نے روتے ہوئے ولید کو وہ تصویر دکھائی جس پر درجنوں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور جس پر خون کے سرخ اور سوکھے ہوئے دھبے موجود تھے۔ میں نے ولید سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میری تصویر ہے اور یہ وہ کالا جادو ہے جو تمہاری بہن مجھ پر پچھلے کئی مہینوں سے کر رہی ہے۔ میری وہ ساری بیماریاں، میری وہ ساری تھکاوٹ، میرے وہ ڈراؤنے خواب اور میری وہ ناقابل برداشت کمزوری کسی جسمانی مرض کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ سب اس غلیظ اور شیطانی عمل کا نتیجہ تھا جو شازیہ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھ پر کرتی رہی ہے۔ میں نے ولید کے سامنے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا اور اس سے التجا کی کہ وہ مجھے اس ظالم عورت کے چنگل سے بچا لے، مجھے اس تاریک اور منحوس گھر سے کہیں دور لے جائے، ورنہ یہ ڈائن مجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالے گی۔ میں بولتی جا رہی تھی اور میرے الفاظ میرے اندر کے اس شدید کرب اور اذیت کو بیان کر رہے تھے جو میں نے اس گھر میں قدم رکھنے کے بعد سے سہی تھی۔ مجھے پوری امید تھی اور میرا یہ کامل یقین تھا کہ ولید جب یہ سب دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا، وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور اپنی بہن کو اس گھناؤنے جرم کی ایسی لرزہ خیز سزا دے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ مجھے لگا تھا کہ ولید ابھی اس ڈائری کو پھاڑ دے گا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دے گا کہ اب مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا محافظ بن کر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے سارے دکھ بھول جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسو صاف کرے اور مجھے یقین دلائے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی بری طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ میرا سارا وجود اس وقت صرف اور صرف ولید کی ہمدردی اور اس کی محبت کا طلبگار تھا، اور میں ایک معصوم بچی کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی جس کا کھلونا کسی نے چھین لیا ہو۔ لیکن جب میں نے اپنی بات مکمل کر کے ولید کے چہرے کی طرف دیکھا
تو میرے پیروں تلے سے اس گھر کی مضبوط اور پرتعیش زمین ایک انتہائی ہولناک اور قیامت خیز جھٹکے کے ساتھ مکمل طور پر کھسک گئی۔ میری آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید ترین ناقابل یقین دہشت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور میرے حلق میں ایک گھٹی گھٹی سی چیخ ہمیشہ کے لیے پھنس کر رہ گئی۔ ولید کے چہرے پر غصے، حیرت یا صدمے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غضب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے ماتھے پر کوئی شکن پڑی تھی۔ وہ بالکل پرسکون اور انتہائی سرد مہر کھڑا تھا، جیسے اسے پہلے سے ہی اس سب کا علم ہو۔ اس نے انتہائی آہستگی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اور وہ غلیظ ڈائری اور وہ کانٹوں بھری تصویر میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے واپس لے لی۔ اس کے اس سرد اور پرسکون رویے نے میرے دماغ میں ایک عجیب سی الجھن اور ایک نامعلوم سا خوف پیدا کر دیا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں ولید کو نہیں، بلکہ کسی انتہائی اجنبی اور خوفناک درندے کو دیکھ رہی ہوں، جس نے برسوں سے ایک شریف انسان کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ ولید نے اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی عجیب سی لرزہ خیز اور وحشت ناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ اتنی سرد اور اتنی خوفناک تھی کہ اس نے میرے وجود کے اندر تک ایک برف جیسی سرد لہر دوڑا دی، اور میرے دماغ کی تمام رگوں کو سن کر کے رکھ دیا۔ ولید نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اور اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت اور وہ دیوانگی نہیں تھی جو میں ہمیشہ دیکھتی آئی تھی، بلکہ اب ان آنکھوں میں ایک ایسا شیطانی جنون، ایک ایسی تاریک درندگی اور ایک ایسا مکروہ سچ چھپا ہوا تھا جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ ولید نے انتہائی دھیمی سرگوشی نما اور کرخت آواز میں مجھ سے کہا کہ میری معصوم اور بے وقوف مریم، تم واقعی اتنی سادہ ہو کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ میری اس بے وقوف اور ڈرپوک بہن شازیہ میں اتنی ہمت اور اتنی عقل ہے کہ وہ یہ سفلا علم اور یہ کالا جادو کر سکے۔ شازیہ تو محض ایک کٹ پتلی ہے جو میرے اشاروں پر ناچتی ہے۔ وہ تو مجھ سے اتنا ڈرتی ہے کہ وہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتی۔ تم جس ڈائری کو اس کا سمجھ کر مجھے دکھانے لائی ہو، یہ ڈائری اس کی نہیں ہے مریم، یہ میری ڈائری ہے۔ یہ کالا جادو، یہ سفلا علم، یہ تعویذ اور یہ تمہاری تصویر پر چبھی ہوئی سوئیاں، یہ سب کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا کیا دھرا ہے۔ ولید کے منہ سے نکلنے والا یہ ایک ایک لفظ میرے دل اور میرے دماغ پر ہزاروں من وزنی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری سماعتیں جواب دے رہی تھیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں جس سے میں ابھی جاگ جاؤں گی۔ میرا اپنا شوہر، وہ انسان جسے میں نے اپنا مجاز خدا سمجھا تھا، جس کی محبت پر مجھے اتنا ناز تھا اور جس کے سہارے میں اس گھر کے ہر تانے اور ہر دکھ کو برداشت کر رہی تھی، وہی انسان دراصل میری اس اذیت، میری اس بربادی
اور میری موت کا اصل مجرم اور اصل قاتل تھا۔ میں نے صدمے کی شدت سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اور ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو ولید، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، تم مجھ پر جان چھڑکتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھ پر کالا جادو کیوں کرو گے؟ تم تو میرے محافظ ہو، تم نے تو میرے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے دنیا کی ہر خوشی دو گے اور مجھے کبھی رونے نہیں دو گے، تو پھر تم خود میرے آنسوؤں اور میری اس جان لیوا بیماری کی وجہ کیسے بن سکتے ہو؟ لیکن ولید نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو اس پرتعیش اور خاموش گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی صفاکانہ اور پاگل پن بھرے انداز میں کہا کہ ہاں مریم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اتنی بے پناہ، اتنی جنونی اور اتنی دیوانہ وار محبت کرتا ہوں کہ یہ محبت اب میری رگوں میں زہر بن کر دوڑنے لگی ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم صرف اور صرف میری ہو، اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میری یہ محبت میرا جنون بن چکی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ ایک ڈر، ایک خوف اور ایک وسوسہ کھاتا رہتا تھا کہ تم ایک انتہائی خوبصورت، پڑھی لکھی اور خود مختار لڑکی ہو۔ تم کسی بھی دن مجھ سے تنگ آ کر یا کسی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر مجھے چھوڑ سکتی ہو۔ تم اپنے غریب لیکن خوددار والدین کے پاس واپس جا سکتی ہو، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس خوف کے سائے میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہاری وہ خوبصورتی اور تمہاری وہ صحت تمہیں مجھ سے دور لے جائے گی اور تم میرے اس سونے کے پنجرے سے اڑ جاؤ گی۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہارے پر کاٹ دوں گا۔ میں تمہیں اتنا مجبور، اتنا بے بس، اتنا کمزور اور اتنا لاچار کر دوں گا کہ تم کبھی اس گھر کی دہلیز پار کرنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ تم اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے قابل ہی نہ رہو اور ہمیشہ میری محتاج بن کر میرے قدموں میں پڑی رہو۔ ولید کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور میرا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا۔ وہ درندہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک انتہائی ماہر اور خطرناک عامل سے رابطہ کیا جو شہر کے سب سے پرانے اور تاریک قبرستان میں بیٹھتا ہے۔ میں نے اسے منہ مانگی رقم دی اور اس سے یہ سفلا علم سیکھا۔ میں راتوں کو اس قبرستان میں جاتا تھا اور وہاں گندے اور غلیظ عمل کرتا تھا۔ میں نے تمہارے بال، تمہارے کپڑوں کے ٹکڑے اور تمہارے ناخن اس عامل کو دیے جس نے یہ تصویر تیار کی اور مجھے یہ ڈائری دی۔ میں نے شازیہ کو دھمکی دے کر اس بات پر مجبور کیا کہ وہ تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے، وہ تمہیں طعنے دے اور تمہیں ذلیل کرے تاکہ تم اس گھر کے ماحول سے گھبرا جاؤ، اور پھر جب میں تمہیں اس ظلم سے بچانے کا ناٹک کروں تو تم مجھے اپنا مسیحا
اپنا خدا اور اپنا سب کچھ مان لو۔ شازیہ میری مجبوریوں کی ماری ہوئی بہن ہے، جو میرے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ وہ صرف میری ہدایت پر تمہیں ستاتی تھی، تاکہ تمہارا سارا دھیان اس کی طرف رہے اور تم کبھی مجھ پر شک نہ کر سکو۔ تم جانتی ہو مریم، شازیہ کی شادی بھی میں نے ہی توڑی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اسے کسی دوسرے شہر لے جانا چاہتا تھا، اور مجھے اس گھر کو سنبھالنے اور تمہارے لیے ایک ظالم کردار ادا کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے اس پر بھی یہی کالا جادو کیا اور اس کا بسا بسایا گھر برباد کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں بٹھا لیا۔ ولید نے وہ ڈائری اور تصویر اپنے ہاتھ میں لہراتے ہوئے کہا کہ میں رات کو جب تم سو جاتی تھی تو میں اس ڈائری کو نکالتا تھا۔ میں اس عامل کے بتائے ہوئے غلیظ اور کالے منتر پڑھتا تھا، اور تمہاری اس تصویر میں اپنے ہاتھوں سے یہ سوئیاں چبھوتا تھا۔ جب میں تمہارے دل کے مقام پر سوئی چبھوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ تم نیند میں کیسے تڑپتی ہو، کیسے تمہارے ماتھے پر پسینہ آتا ہے، اور کیسے تم درد سے کراہتی ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں پر سوئیاں اس لیے لگائیں تاکہ تم کبھی اس گھر کی حقیقت اور میرے اس شیطانی روپ کو نہ دیکھ سکو۔ میں نے تمہارے پیروں پر سوئیاں چبھوئیں تاکہ تم کبھی میرے گھر سے بھاگنے کے قابل نہ رہو۔ میں نے تمہارے گلے پر سوئیاں لگائیں تاکہ تم اپنی تکلیف کسی سے بیان نہ کر سکو اور ہمیشہ گھٹن کا شکار رہو۔ میں نے تمہارے کھانے میں اور تمہارے پینے کے پانی میں وہ غلیظ تعویذ اور مردوں کی ہڈیاں کی راکھ گھول کر پلائی، جس کی وجہ سے تمہارا جسم اندر ہی اندر سوکھتا چلا گیا، اور تمہاری وہ ساری رونق اور وہ ساری صحت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تم جب معالجوں کے پاس جاتی تھی تو میں دل ہی دل میں ہنستا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اور کوئی بھی مشین اس کالے جادو اور اس سفلا علم کی تشخیص نہیں کر سکتی جو میں نے تم پر کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک لاش کی طرح بن جاؤ، ایک ایسی زندہ لاش جو صرف سانس لیتی ہو اور جس کی زندگی کی ڈور مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہو۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مریم، میں تمہیں کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں دیکھ سکتا، اور میں اس محبت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں۔ ولید کی یہ درندگی بھری اور شیطانی داستان سن کر میرا سارا جسم ایک شدید صدمے، ایک ہولناک دکھ اور ایک انتہائی غضبناک غصے کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں پچھلے کتنے مہینوں سے ایک انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک شیطان، ایک وحشی درندے اور ایک انتہائی غلیظ اور بیمار ذہنیت والے خونی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میری وہ محبت، میرا وہ اعتماد اور میری وہ ساری قربانیاں جو میں نے اس گھر اور اس شوہر کی خاطر دی تھیں، وہ سب ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ میرا اپنا شوہر، جس کے لیے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتی تھی، وہ میرے لیے موت کا کنواں کھود رہا تھا۔ اس کی وہ محبت جسے میں دنیا کی سب سے سچی محبت سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک بیماری
ایک جنون اور ایک کالا جادو تھی جس نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کر اس کا گلا دبا دوں اور اس کا وہ شیطانی چہرہ نوچ لوں جس پر اس نے برسوں سے شرافت کا ماسک پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی ساری بچی کھجی طاقت کو جمع کیا اور اس کی طرف دوڑ کر اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم اس قدر کمزور ہو چکا تھا اور مجھ پر اس کالے جادو کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ میں چند قدم چلنے کے بعد ہی لڑ کھڑا کر اس سنگے مرمر کے ٹھنڈے اور سخت فرش پر گر پڑی۔ میرے گھٹنوں سے خون رسنے لگا اور میرا سارا جسم بخار کی شدت اور صدمے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور ولید ایک فاتح اور متکبر شیطان کی طرح میرے سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر مجھے میرے بالوں سے سختی سے پکڑا اور میرا چہرہ اپنے اس غلیظ اور شیطانی چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی سانسوں سے مجھے وہی بدبو آ رہی تھی جو اس سیاہ ڈائری سے آ رہی تھی۔ اس نے انتہائی خوفناک اور سردناک لہجے میں مجھ سے کہا کہ اب تم ساری حقیقت جان چکی ہو مریم، لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اس قدر کمزور اور لاچار ہو چکی ہو کہ تم اس گھر کے دروازے تک بھی نہیں چل سکتی۔ اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ولید اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، اور تم ویسے بھی ایک بیمار اور کمزور عورت ہو جس کا دماغی توازن شاید خراب ہو چکا ہے۔ تم اب اس پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہو، اور موت کے علاوہ تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں اتنی جلدی مرنے بھی نہیں دوں گی۔ میں نے روتے ہوئے اور درد سے کراہتے ہوئے اس پر تھوکنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ایک شیطان ہو اور تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ تمہیں اس ظلم کی ایسی سزا دے گا کہ تم موت کے لیے ترسو گے۔ میرا رب میری ان تمام سسکیوں اور میرے ان تمام آنسوؤں کا حساب تم سے ضرور لے گا جو میں نے تمہارے اس جہنم میں بہائے ہیں۔ میری آہیں آسمان کے دروازے تک پہنچیں گی، اور تمہارا یہ کالا علم تمہیں اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی سب سے نچلی آگ ہوگا۔ لیکن ولید نے ایک زوردار وحشتناک قہقہ لگایا اور مجھے وہیں فرش پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور میں اس تاریک پرتعیش لیکن موت جیسے سرد کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ میرے خواب، میری امیدیں اور میری جوانی اس کالے جادو اور صفاق شوہر کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ مجھے اب پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ میرا بچنا ناممکن ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے اس غلیظ اور شیطانی محبت کی قیدی بن چکی ہوں۔ میرا دل شدت درد اور مایوسی سے ڈوبنے لگا، اور مجھے احساس ہوا کہ سب سے خطرناک اور زہریلے سانپ وہ نہیں ہوتے جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں،
بلکہ سب سے بھیانک اور جان لیوا سانپ وہ ہوتے ہیں جو محبت کے روپ میں ہمارے ساتھ ہمارے بستروں پر سوتے ہیں اور ہمیں اندر ہی اندر ڈس کر ہماری روح کو تاریک کر دیتے ہیں۔ ولید کی اس جنونی اور کالی محبت نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو جہنم بنا دیا تھا، اور میں اب اس جہنم میں صرف اپنے رب سے انصاف کی امید لگائے فرش پر پڑی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ظالم کی رسی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ایک دن قدرت اسے ایسی زور سے کھینچتی ہے کہ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا شیطانی علم خاک میں مل جاتا ہے، اور میں اپنے اس غلیظ شوہر کے عبرتناک انجام کا انتظار اپنی آخری سانس تک کروں گی تاکہ میرے روح کو سکون مل سکے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا اور اہم سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ظاہری شکل و دولت اور بظاہر آنے والی شرافت پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایک پرتعیش خول کے اندر انتہائی خوفناک درندہ چھپا ہوتا ہے جو محبت کے نام پر آپ کی زندگی جہنم بنا سکتا ہے۔ سچی محبت انسان کو تحفظ اور آزادی فراہم کرتی ہے، وہ کسی کو زنجیروں میں نہیں جکڑتی، جبکہ جنون، شک اور نفسیاتی بیماری محبت کے روپ میں انسان کی روح کو قید کر لیتے ہیں۔ ولید کی محبت دراصل ایک خطرناک نفسیاتی بیماری اور خوف تھا جس نے اسے کالا علم جیسے غلیظ عمل تک پہنچایا۔ اس کہانی سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ سفلا علم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ جو شیطان کا راستہ چنتا ہے وہ نہ صرف اپنا دین تباہ کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف رشتوں کی پہچان کے حوالے سے گہرا سبق پوشیدہ ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں کو دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں جو بظاہر ہمارے ساتھ تلخ رویہ اپناتے ہیں، بالکل شازیہ کی طرح، لیکن حقیقت میں وہی تلخ لوگ ہمارے سچے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جو ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے خود کو برا ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جن پر ہم جان سے زیادہ اندھا اعتماد کرتے ہیں وہ ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے نکلتے ہیں۔ اندھا اعتماد آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتا ہے کہ سچائی اور خطرے کے اشارے نظر نہیں آتے، جیسے مریم نے اپنی نند کی تلخیوں کے پیچھے چھپے انتباہ کو نہیں سمجھا اور شوہر کی اندھی محبت میں موت کے گڑھے میں گرتی چلی گئی۔ یہ کہانی معاشرے کے لیے آئینہ ہے کہ رشتوں کا انتخاب کرتے وقت صرف دولت اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو معیار نہ بنائیں، بلکہ انسان کے باطن اور نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو صرف مال و دولت دیکھ کر رخصت نہ کریں، بلکہ رشتے کی مکمل چھان بین کریں تاکہ معصوم لڑکی کسی نفسیاتی مریض کے جنون کا شکار نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور شیطانی وسوسوں اور کالے علم جیسی خرافات سے بچنے کے لیے دین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان صفت لوگ دنیا اور آخرت برباد کر دیتے ہیں اور ظلم کبھی بھی دلی سکون یا سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔